نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فما تنفعهم شفاعة الشافعين پس نفع نہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی فما لهم عن التذکرة معرضین پس کیا ہو گیا ان کو کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں فرت من قسورہ جو بھاگ گئے شیر سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المدثر کا درس جاری ہے اور گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ اہل دوزخ وہ جہنم میں کیوں گئے، ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا۔ وہ نمازی نہ تھے، فضول بحثوں میں مصروف رہتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قیامت کے اوپر یقین ان کا کوئی نہیں تھا، اسی حال میں تھے کہ ان کو موت آ گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو ہمارا آج کا سبق ہے کہ یہ جو دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اور سزا بھگت رہے ہیں، فما تنفعهم شفاعة الشافعین، ان کو نفع نہ دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش، یعنی ان کو کوئی سفارش وہاں پر کام نہیں آئے گی، نہ اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑائے گی۔ تھوڑا سا سمجھنا ہے مسئلہ شفاعت کو، اور اس کو سمجھنے سے پہلے مشرکین کا عقیدہ شفاعت، مشرکین عرب کا عقائد کا مدار ہی تقریباً مسئلہ شفاعت پر تھا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جن بزرگوں کو، جن کی مورتیاں ہم نے بنا رکھی ہیں یا جن کی روح کی ہم سرایت کرنے کے قائل ہیں یا جن کے سامنے ہم بیٹھ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں، ہم ان کو شفیع سمجھتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور روز محشر ہمیں چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یہی وجہ تھی اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کو انہوں نے یوں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور ان سے پوچھو کہ تم ان کی عبادت، ان کی پکاریں کیوں کرتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارشی ہیں۔ تو عقیدہ شفاعت ہی ان کے شرکیہ عقائد کی گویا کے اساس اور بنیاد تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل میں بات عرض کرتا ہوں کہ بعض عقائد ان کے وہ تھے جو اللہ کی صفات انہوں نے غیر اللہ میں مانی، مثلا مالک ہونا، کہ یہ ہمارے مالک ہیں جی۔ قرآن نے بیان کیا ما یملکون من قطمیر، مالک نہیں ہیں وہ۔
اسی طرح قرآن نے بیان کیا لن یخلقوا ذبابا، وہ خالق بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ نظریات تھے جن کی قرآن نے صراحتاً نفی کی۔ البتہ ایک ان کا عقیدہ جو شفاعت تھا، قرآن نے نفی تو کی لیکن اس کی مکمل نفی نہ کی۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا اجازت کے بعد سفارش ہوگی، بغیر اجازت کے نہیں ہوگی۔ اب تھوڑا سا آپ یہ سمجھیے کہ شفاعت کا عقیدہ ان کا کیا تھا اور قرآن نے کیا بیان کیا۔ وہ شفاعت قہریہ کے قائل تھے۔ شفاعت قہریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ ہمارے جن کی ہم پکار کرتے ہیں یہ بارگاہ الہی میں جائیں گے اور ہم کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے، وہ کہیں گے ان کو چھوڑ دو، اللہ چھوڑ دیں گے۔ قرآن نے بیان بھی کیا کہ قیامت والے دن یہ کہیں گے بھی صحیح، ربنا ہؤلاء شفعاؤنا الذین کنا ندعو من دونک۔ جب وہ اللہ کے پاک باز بندوں کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمارے شفیع ہیں، ان کو ہم شفیع سمجھ کے پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ قَالَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، آگے اللہ کے پاک باز بندے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو۔ اور دوسری جگہ ہے اللہ کے پاک باز بندے کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہمیں تمہاری پکاروں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ شفاعت جب آگے بڑھا تو اس نے اور کیا گل کھلائے، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ قرآن نے بیان کیا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ارے لوگو، فرشتوں کو اللہ اجازت نہ دے تو وہ کہاں سفارش کر سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ، قیامت والے دن اللہ فرشتوں سے پوچھے گا اے میرے فرشتوں، یہ تمہیں میری بیٹیاں سمجھ کے پکارا کرتے تھے، یہ تمہیں شفیع سمجھتے تھے، بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالوا سبحانک، اللہ کے فرشتے جواب میں کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یہ تو جنوں کو پکارتے تھے اور انہی کے کہنے پہ چل کر انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے معذرت کریں گے، اللہ نے نفی فرمائی ان کے عقیدے کی۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا بس اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اس کا بھی رد کیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جیسے مشرکین کا عقیدہ بڑھا تھا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، ایسے ان کا عقیدہ بھی جب آگے ترقی کی اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا کر پکارا کرنا اور میں تمہیں چھڑاؤں گا۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے، میں نے ان کو نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو منع فرماتے ہوئے یہ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرما وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ دنیا کے اندر انسان کہیں پھنس جائے نا تو چار طریقے ہوتے ہیں چھٹکارے کے، قرآن نے ان چاروں کی نفی کی۔
پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ کسی بڑے صاحب کسی بڑے افسر کا رشتہ دار ہو، اور وہ پولیس والے جیسے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ یہ چلتا ہے کہ فلاں کا رشتہ دار ہے اور اس کو جناب اس بنا پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دنیا میں تو کسی کی ذات کسی کے کام آ جائے گی، محشر والے دن کسی کی ذات کسی کے کام نہیں آئے گی۔ دوسرا طریقہ سفارش، اللہ فرماتا ہے لا یقبل منہا شفاعہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کوئی بڑا کسی کی سفارش کرے اور فون کرے کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ایسا بھی کوئی نہیں جو زبردستی مجھ سے منوا لے۔ تیسرا طریقہ دنیا میں رشوت، کچھ مال پیسہ دے کے جان چھڑا لی جاتی ہے، فرمایا ولا یؤخذ منہا عدل، روز محشر کسی کے پاس دینے کے لیے ہوگا بھی کچھ نہیں، اگر کچھ ہو تب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ طاقت، فرمایا ولا ہم ینصرون، وہاں سب کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو کون چھڑائے گا؟ تو لہٰذا وہاں پہ کوئی چھڑانے والا نہیں۔ قرآن اس عقیدے کی تردید کرتا ہے۔ آخر میں بتاؤں گا کہ قرآن نے شفاعت کا کون سا عقیدہ پیش کیا۔ تھوڑا سا عقلی طور پہ بھی ہم سوچیں کہ سفارش کن وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے۔ بعض دفعہ کسی بڑے افسر سے چھوٹے افسر کے لیے فون کروایا جاتا ہے، اس کی سفارش لی جاتی ہے اور کام ہو جاتا ہے اور فوراً ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کئی کام پھنسے ہوتے ہیں اور چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، جب کسی بڑے صاحب سے رابطہ ہو جاتا ہے بس ان کا کارڈ آ جائے، وہ فون آ جائے، کام فوراً حل ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ تو اللہ کا نہیں چلے گا، اللہ سے بڑا نعوذ باللہ کون ہو سکتا ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کہے کہ نہیں اس کو چھوڑو؟ ایسا کوئی نہیں۔ دوسرا وجہ سفارش کی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی منصف مزاج جج اپنے طور پر فیصلہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، اپنے علم کے حساب سے بالکل درست انصاف سمجھ کر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض چیزوں کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی کر رہا ہے، اور ایک شریف آدمی وہ اس جج صاحب کو اطلاع دے دیتا ہے۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آپ کا فیصلہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات ہے جو نہیں پتہ؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کرامن کاتبین کو نہیں پتہ اللہ کو تو وہ بھی پتہ ہے۔ تو یہاں پہ اس دوسرے درجے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو جج صاحب ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ مغلوب الغضب ہوتا ہے، غصے میں ہے سخت، اس کے اوپر غصہ اور جلال غالب ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس غصے میں آ کر، اس بندے پہ غصہ بہت زیادہ ہے، کہیں غصے پہ آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے کہ جناب جس کی جو انصاف کے مطابق نہ ہو، چلو میں تھوڑی سفارش کر دوں۔ جیسا کہ ماضی قریب میں ایک جج صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی لاش کو لٹکایا جائے، تو اس قسم کے غصے میں بندہ کوئی ایسا جملہ بول دے تو سفارش کی جاتی ہے۔ اس کی گھروں میں عموماً ہم مثالیں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے پہ والد کو سخت غصہ ہو اور خطرہ ہو کہ کہیں غصے میں وہ کوئی ایسی مار نہ مار دے جو نقصان کا باعث ہو، تو پھر گھر کے بڑا بھائی یا والدہ کوئی آگے سفارشی بن جاتے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کے اوپر غصہ غالب ہے۔ وہاں روز محشر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہاں غصہ غالب نہیں، وہاں تو رحمت غالب ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وہاں تو رحم غالب ہے، اس لیے وہاں اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے اسلام کے نظریہ شفاعت پر۔ اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے شفاعت کے بارے میں؟ اسلام یہ بیان کرتا ہے، سننا، قیامت کا دن ہوگا، سفارش ہوگی، اللہ کی اذن سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون له الرحمن وقال صوابا۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا، روح الامین بھی کھڑے ہیں،
فرشتے بھی کھڑے ہیں, بڑی بڑی ہستیاں بھی کھڑے ہیں, لیکن کوئی کلام نہ کرے گا. الا من اذن له الرحمن, وہی بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. وقال صوابا, اجازت کے بعد بات بھی درست کرے گا, وہی بات کرے گا جس کو رحمان پسند کرتا ہوگا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا, اور پھر بولے گا تو بات بھی وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وہ بات کرے گا الا من یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی, جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. اور ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں, قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اس آیت پہ ذرا غور کرنا, قل للہ الشفاعۃ جمیعا, آپ فرما دیجئے ساری سفارشیں اللہ ہی کے پاس ہیں, اللہ ہی کا اختیار ہے سفارش میں, اور کسی کا کوئی اختیار نہیں. اب جب یہ آیتیں چند میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ان سے 3 باتیں ثابت ہوئی. پہلی بات, سفارش کرنے والا وہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ اس کو اجازت دے گا, بغیر اجازت کے کوئی نہیں کرے گا. نمبر 2, سفارش جس کے لیے کرے گا اس کے لیے بھی اللہ راضی ہوگا اور اللہ اجازت دے گا, ورنہ نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کرنے والے کے لیے کوئی سفارش نہیں. اللہ نے کہا میں نے نہیں معاف کرنا, کوئی سفارش نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا جو عقیدہ توحید پہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہوئی دنیا سے گیا, مشرک کے لیے میری کوئی سفارش نہیں. فرمایا میری سفارش اس کے لیے جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. تو اللہ جس کے لیے اجازت دیں گے اس کے لیے سفارش. اور تیسری بات کہ سفارش تب ہوگی جب اجازت ہو, یعنی سفارش کرنے والے سے بھی اللہ راضی, جس کے لیے ہو رہی ہے اس پہ بھی اللہ راضی, اور اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کا حق نہیں. روز محشر ہوگا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طرف, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. روز محشر ہوگا, ایک شفاعت کبریٰ ہے جو آپ ساری امتوں کے لیے کریں گے. جب سورج سر پہ ہے اور ہر انسان اس محشر کی گرمی میں بڑا پریشان ہے, 7 خوش نصیب آدمی تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ کے رسول نے فرمایا انصاف والا بادشاہ وغیرہ ذالک. اور باقی لوگ تڑپ رہے ہیں, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ معذرت کریں گے میرا رب بڑا غصے میں ہے, میں اس قابل نہیں کہ جا کے تمہاری سفارش کروں. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, پھرتے 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 سارے معذرت کر لیں گے. آخر میں ہمارے نبی کہیں گے انا لہا, میں اس کے لیے ہوں, میں سفارش کروں گا. لیکن یاد رکھنا اذن کے بغیر نہیں, وہ شفاعت کبریٰ ہے. میں اس کی تھوڑی تفصیل عرض کرتا ہوں. ایک شاعر کے شعر ہیں بڑے پیارے, وہ بھی عرض کروں کہ جب سارے محشر میں لوگ پھر رہے ہوں گے نا سفارش کے لیے, اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا, مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, براق ہے سواری اٹھی صدا حشر سے, قربان شاہ سوارا. جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا, تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ. دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری, دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری, جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا. یہ شفاعت کبریٰ ہے, اللہ میں نصیب فرمائے. اب اذن تو ہے کوئی نہیں شفاعت کا, آپ جا رہے ہیں, کیا سفارش شروع کر دیں گے؟ نہیں. کیا کریں گے؟ وہاں جا کر اللہ کے رسول مقام محمود پر جا کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تعریفیں کریں گے. آپ فرماتے ہیں لم یحضر الآن, ایسی تعریفیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں اس وقت کروں گا, اللہ کی خوب حمد بیان کروں گا. سفارش نہیں, حمد. اتنی سفارشیں اتنی حمدیں بیان کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل توتا, سر اٹھا میرے محبوب تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. وشفا تو شفا, تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی. یہ ہو گیا اذن. میرے محبوب سر اٹھاؤ, مانگو, آپ کو دیا جائے گا. سفارش کرو, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ اذن ہو گیا جی. اب اذن کے بعد سفارش ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ.
اب بعض حضرات یہ بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو یقیناً ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، اور سب سے زیادہ آپ بڑی شفاعت بھی آپ ہی فرمائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اس میں یہ بھی مقام محمود کے لیے آپ کے لیے دعا بھی کی گئی ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا جو یہ اس کا اہتمام کرے گا اس کو میری شفاعت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف امتی ہو گیا تو بس کافی ہے؟ یہ بات بھی نہیں ہے، ورنہ تو حوض کوثر پہ کئی لوگ آئیں گے نا، فرشتے ان کو دور ہٹا رہے ہوں گے اور فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنے دیجئے، تو فرشتے بتائیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا نئی چیزیں ڈالی، تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کرو جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، تو حوض کوثر پہ رد کیا جائے گا۔ بلکہ سفارش تو کجا، خود قرآن پاک میں اللہ کے نبی کی شکایت کا تذکرہ بھی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر شکایت کریں گے، یا اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یا اللہ ان سے پوچھ۔ تو شفاعت نبی برحق ہے، لیکن ہوگی کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ گویا کہ شفاعت دراصل رحمت الہی کا دو طرفہ اظہار ہے، بس خلاصے کے طور پہ بات کروں، رحمت الہی کا دو طرفہ اظہار ہے۔ جس بندے کو اللہ بخشنا چاہیں اور دل میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے کہ اس کو بخشنا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں کہ میں اپنے نبی کو یا حافظ قرآن کو یا شہید کو یا عالم کو یا کسی اپنے نیک بندے کو عزت بھی دینا چاہوں، اس کو مقام اور شرف بھی اس کا بھی اظہار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ آپ اس کے لیے سفارش کریں، اور میں اللہ سفارش قبول کر کے اس کو جنت بھیج دوں گا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہوا تھا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارش تو اللہ کے ہے۔ گویا کہ یہ جو کل کے سب میں اندر ہم نے گناہ پڑے ہیں، یہ بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور پھر سفارش کی امید بھی رکھے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں، فما تنفعهم شفاعت الشافین، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، جس کو اللہ اجازت نہ دے گا وہ سفارش نہیں کرے گا۔ آخری بات، کیونکہ اگلی آیتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، آخری بات کہ علماء فرماتے ہیں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہو، کہو نماز پڑھو، وہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جی نبی پاک ساڑی سفارش کرنی ہے، فلاں کام کرو، اور نہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے ہمیں سفارش سے بخشے جائیں گے، فرمایا اس کو دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو وہ فرض چھوڑنے کا، دوسرا مسئلہ شفاعت اور مسئلہ رحمت کا مذاق اڑانے کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی سفارشی نہیں ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی سفارشی ہوگا، اللہ کہتا ہے جو یہ کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، کہتا ہے نہیں جی نہیں غفور الرحیم ہے، اس نے اللہ کی ان صفات کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔